نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الحشر، یہ بیان ہے حشر کے متعلق۔ گزشتہ بیان میزان وغیرہ کے تعلق سے ہوا۔ باب الحشر، حشر کا بیان۔ قیامت کے بہت سارے نام ہیں، جن میں سے ایک نام حشر بھی ہے۔ حشر کا معنی ہے جمع کرنا یا جمع ہونا، اور اس دن کو حشر اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن سارے اولین و آخر ایک وقت میں ایک جگہ جمع ہوں گے، اس لیے وہ حشر کہا گیا، بخلاف دنیا کے کہ یہاں ایک وقت میں مختلف جگہ لوگ جمع ہوتے ہیں۔ یا اس کو اس لیے حشر کہتے ہیں کہ اس دن ہر انسان اپنے اعمال، اپنے افعال کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ ایک جگہ جمع ہوں گے، اس لیے اسے حشر کہا گیا، جمع ہونے کا دن یوم حشر۔ مومنین کے ساتھ جمع ہوں گے، کفار کے ساتھ، جو حدیث پاک میں آیا المرء مع من احبا، آدمی حشر میں اس کے ساتھ ہوگا دنیا میں جس سے محبت کی تھی، تو اس وقت محبت جامع ہوگی، سب کو جمع کرے گی، اور جو جس سے محبت کرتا تھا اس کے ساتھ حشر میں جمع ہوگا۔ تو اس وجہ سے بھی اس کو حشر کہا گیا کہ وہاں سب جمع ہونے والے ہیں۔ الحمدللہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو پھر ہمارا حشر حضور کے ساتھ ہوگا۔ جو جس سے محبت کیا دنیا میں، اسی کے ساتھ اس کا حشر ہونا ہے۔ تو یہ باب الحشر ہے۔ اب اس کے تعلق سے جو احادیث آ رہی ہیں، اور حدیث میں حشر کے تعلق سے جو بیان ہے، اس کو صاحب مشکات ان احادیث کا ذکر کریں گے۔ الفصل الاول عن سہل بن سعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحشر الناس یوم القیامہ علی ارض بیضاء افراء کقرصۃ نقی لیس فیہا علم لأحد۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ قیامت کے دن اس سفید زمین میں جمع کیے جائیں گے جو میدا کی روٹی کی طرح ہے۔ لوگ حشر کے دن، قیامت کے دن اس سفید میدان میں جمع کیے جائیں گے جو میدا کے روٹی کی طرح ہے، جس میں کسی چیز کا نشان نہیں ہے۔ یعنی بیضاء مانے سفید، افرا مائل بسرخی، یعنی زمین سفید ہوگی، مگر خالی سفید نہ ہوگی، بلکہ اس سفیدی میں سرخی کی جھلک ہوگی۔ اس دن ساری روئے زمین کو اللہ تعالی پاٹ کر دے گا، اور آدمی دیکھے گا کہ یہ پوری زمین ایسے ہے جیسے میدا کی روٹی
جس میں کسی قسم کا نشان نہیں ہے. نشان نہ ہونے سے مراد زمین، پہاڑ اور اس پر مکانات، عمارتیں، بڑی بڑی بلڈنگ، یہ سب پاٹ کر دے گا اللہ تعالیٰ. اور زمین بندہ دیکھ رہا ہے کہ وہ زمین اس طرح گول اور روٹی کی شکل میں دکھائی دے رہی ہے، جیسے آدمی جیسے جو ہے روٹی کو دیکھا ہے میدا کی روٹی کی طرح. آقا فرماتے لا عالم لأحد، اس میں کسی طرح کا نشان نہ ہوگا، بالکل پلین زمین ہو جائے گی. اللہ قرآن میں فرماتے سورہ کہف میں، اور وہ دن کہ جس دن ہم زمین کو بالکل چٹیل میدان کر دیں گے، اور اس پہ جو ہے وہ سب صاف ہو جائے گا، چٹیل میدان کر دیں گے. وَجَعَلْنَا مَا فِيهَا صَعِيدًا جُرُوزًا، اور جو اس پر ہے اس کو ہم بالکل چٹیل میدان کر دیں گے. تو یہ لوگوں کے لیے ایک طرح سے آسانی ہوگی. اب چونکہ قبر سے اٹھ کر میدان حشر کی طرف جانا ہے تو لوگ اٹھ کر میدان حشر کی طرف دوڑیں گے، اور یہ انسان جہاں تک نظر دوڑاتا ہے بلکہ اس کی نظر جہاں ختم ہو جائے گی وہاں تک زمین ہی زمین ہے. اب آگے آ رہا ہے اللہ تعالیٰ یہی زمین کو روٹی بنائے گا، وہی روٹی ہی جنت میں ہم کو کھلائے گا. آگے روایت پڑھیے، دیکھیے پتا چلے گا. ان ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکون الارض یوم القیامت خبزة واحدہ یتکفؤها الجبار بیدہ کما یتکفؤ احدکم خبزته فی السفر نزولا لأہل الجنہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ قیامت کے دن زمین کو ایک روٹی کی طرح کر دے گا، یا قیامت کے دن زمین ایک روٹی کی طرح ہو جائے گی جسے اللہ تعالیٰ اپنے دست قدرت سے تیار کرے گا. کیا فرمایا؟ یتکفؤ الجبار بیدہ، اللہ جبار جس روٹی کو اپنے دست قدرت سے تیار کرے گا. کما یتکفؤ احدکم خبزة فی السفر، جیسے تم میں سے کوئی آدمی سفر میں اپنی روٹی تیار کرتا ہے. سفر کی مثال دی، گھر میں تو عورتیں روٹی تیار کرتی ہے مگر سفر میں مرد کو تیار کرنا. جیسے سفر میں تم میں سے کوئی روٹی تیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے دست قدرت سے روٹی تیار کرے گا، یعنی زمین کو روٹی بنائے گا. کیوں؟ نزول لأہل الجنہ، یہ جنتیوں کی مہمان نوازی کے لیے مہمان نوازی ہے. اللہ تعالیٰ اس زمین کو روٹی بنا دے گا. اور دیکھیے پوری حدیث سن لیجئے. فَأَتَى رَجُلٌ مِّنَ الْيَهُودِ، ایک یہودیوں میں سے ایک آدمی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا. فَقَالَ بارک الرحمن علیکہ یا ابا القاسم، اے ابو القاسم اللہ تعالیٰ آپ پر برکتیں اتارے، برکتیں نازل کرے. الا اخبرک بنزول اہل الجنہ یوم القیامہ، کیا میں آپ کو قیامت کے دن جنتیوں کی مہمان نوازی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اب وہ یہودی حضور سے آ کے کہہ رہا ہے کیا میں قیامت کے دن جنتیوں کی مہمان نوازی کے تعلق سے خبر نہ دوں؟ اب وہ توریت میں پڑھ کے آیا ہے، ان کی جو کتاب ہے اس میں پڑھ کے آیا ہے. قال بلا، آقا کہتے ہیں ہاں بتا کیا ہوگا؟ تو کہتا ہے قال تکون الارض خبزة واحدہ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن زمین ایک روٹی کی طرح ہو جائے. کما قال النبی، جیسا حضور نے فرمایا تھا ویسا ہی اس نے کہا. فنظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم ضحک حتی بدت نواجذہ، یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف دیکھا مسکرائے اس طرح کہ سرکار کی آگے کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے.
یعنی وہ کوئی نئی بات لے کے نہیں آ رہا ہے، یہ جو بتا رہا ہے حضور نے پہلے بتا دیا ہے. تو یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو خبر نہ دوں کہ اللہ جنت میں جنتیوں کی مہمان نوازی کے لیے پہلے کیا کرے گا، کہاں بتا. تو کیا بتاتا ہے، زمین روٹی کی طرح ہو جائے. آقا نے فرمایا، مسکرائے حضور، یعنی یہ جو بتا رہا ہے میں بتا چکا ہوں، میں تمہیں بتا چکا ہوں. تو حضور مسکرائے، کہ اچھا اچھا تو بھی بتا کیا بتا رہا ہے. حتیٰ بدت نواجزہ، یہاں تک کہ حضور کے آگے کے دانت، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں ظاہر ہو گئے، دانت شریف کی کیلیں نمودار ہو گئیں. اللہ اللہ، مسکرائے سرکار، یوں مسکرائے کہ جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں مسکرائے کہ جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں خندیدہ زن ہوئے کہ گلستہ بنا دیا. ثم قال، پھر وہ کہتے ہیں الا اخبرک بی بادامہم، بالام منون. پھر وہ کہتا ہے کیا میں آپ کو جنت کے سالن کی خبر نہ دوں. یہ تو روٹی ہو گئی، جنت کے سالن کی خبر نہ دوں. کہاں؟ تو وہ کہتا ہے کہ وہ بولا وہاں کا سالن بالام اور مچھلی ہے. بالام منون کیا ہے؟ بالام اور مچھلی. قالوا، صحابہ کہتے وما ھذا، یا رسول اللہ یہ کیا ہے، یہ بالام کیا ہے؟ قال ثور ونون یاکل من زائدۃ کبدھا 70,000. آقا فرماتے ہیں جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بالام اور یہ مچھلی کیا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ بیل اور مچھلی کے ان دونوں کی کلیجی کے ٹکڑے سے جنتی کھائیں گے تو ایک ٹکڑے سے 70,000 سیر ہو جائے. ایک ٹکڑے سے 70,000. بالام و مچھلی، یعنی بالام مطلب یہ ہے کہ بیل اور مچھلی دونوں کی کلیجی، نون مانے مچھلی کی کلیجی مراد ہے، اور بالام یعنی بیل کی کلیجی، گائے بیل دونوں مراد ہے. بیل کی کلیجی وہ پہلے جنتیوں کی غذا ہے، اور جب انہیں دیا جائے آقا فرماتے ہیں یاکلوا من زائدۃ کبدھہما 70,000. رسول پاک فرماتے ہیں ان دونوں کے کلیجی کے ایک ٹکڑے سے 70,000 جنتی کھائیں گے. 70,000 جنتی کھا لیں گے اس ایک ٹکڑے میں. روٹی کا کیا مطلب؟ تو علماء کہتے ہیں کہ یہ ساری روٹی، یہ ساری زمین جو ہے، اب جنتی میں چلے جائیں تو پھر تو زمین کی کوئی ضرورت ہے نہیں. زمین انسان کے لیے ہے، جنات کے لیے ہے، ہمارے لیے. اب زمین پہ کوئی ہے ہی نہیں تو پھر اس کی ضرورت نہ رہی. تو پھر پیچھے حدیث میں گزر چکا، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو اپنے دستے قدرت میں لپیٹ کے رکھ دے گا. سورج کو اللہ تعالیٰ اس طرح لپیٹ کے رکھ دے گا جیسے تم میں سے کوئی آدمی بھیگے ہوئے کپڑے میں کسی چیز کو لپیٹ کر گھر کے کونے میں رکھ دیتا ہے، اللہ سورج کی ٹکیا کو لپیٹ کے رکھ دے گا. یوم نطوی السماء کطی السجل الکتب، اور اللہ تعالیٰ آسمان کو اس طرح لپیٹے گا جیسے تم میں سے کتاب پڑھنے والا کتاب لپیٹ کے رکھ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی دست قدرت کی انگلی پہ جیسے اس کی شان ہے لپیٹ کے رکھ دے گا، اس کی ضرورت نہیں ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ پوری زمین کو ایک روٹی بنا دے، ایک روٹی بنائے گا، اور اس زمین پہ جتنی بہترین غذائیں ہیں، انار ہے، انجیر ہے، زیتون ہے اور انگور ہے، اور اس طرح کے بے شمار اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر زعفران ہے، آم ہے، امرود ہے، یہ ساری چیزیں لذت کی غذائیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. راوی کہتے ہیں، شارحین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب اس زمین کو روٹی بنا کر جنتیوں کی مہمان نوازی کے لیے عطا کرے گا تو زمین پر اگنے والے جتنے پھل فروٹ ہیں اللہ ان سب کی لذتیں اس ایک روٹی میں عطا کر دے گا. اس کی ساری لذتیں
ایک روٹی میں عطا کر دے گا تو آپ کہو کہ زمین سے اگنے والے کانٹے بھی ہے، زمین سے اگنے والے خاردار چیزیں بھی، خاردار بھی ہے اور کڑوے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ختم کرے گا اور جتنی غذائیں کھانے والی ہیں اللہ ان سب کی ایک ساتھ لذتیں اس روٹی میں پیدا کرے گا جو جنتی کھائے گا۔ اور کھائے گا کیسے؟ روٹی ہوگی اور مچھلی اور بیل کا سالن ہوگا اور اس ایک کلیجی سے 70,000 جنتی سیر ہو جائیں۔ نزولا من غفور الرحیم، اللہ قرآن میں کہتا ہے اے لوگو یہ پہلی مہمان نوازی غفور الرحیم کی طرف سے ہوگی۔ داخل ہوتے ہی پہلے حکم ہوگا انہیں کھانا کھلاؤ، انہیں کھانا کھلاؤ۔ فرشتے لائیں گے اور جنتی جب اس سے سیر ہوں گے اللہ قرآن مجید میں سورہ کہف میں فرماتا ہے نزولا من غفور الرحیم، آؤ یہ پہلی مہمان نوازی جنتیوں کے لیے غفور الرحیم کی طرف سے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ کھاؤ پیو، کلو وشربو ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ پیو خوشگواری سے صلہ اپنے اعمال کا۔ وہاں اللہ تعالیٰ صلہ دینے والا ہے اپنے اعمال کا، اپنی بندگی ایمان کے ساتھ رہے، حسن عقیدہ کے ساتھ رہے، صبر و شکر کے ساتھ رہے، خدا کی وحدانیت، اس کے نبی کی رسالت اور جو قانون بنیادی اسلام کے تھے ان سب پر مضبوطی سے عقیدہ بنا کر اسی پہ خاتمہ ہوا۔ اب آؤ تمہارا پروردگار تمہیں ایمان کا بدلہ دے گا۔ روایتوں میں آیا ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو کے اس کا نظارہ کرے گا پہلی مرتبہ تو وہ جنتی کہے گا سبحانک اللہ، اے اللہ تیری پاکی ہے، جیسا سن کے آئے ہیں ویسا یہ گھر نہیں ہے، جیسا سن کے آئے ہیں ویسا یہ نہیں ہے۔ تو کہا کیسا ہے؟ کہ مولا یہ جیسا ہے ایسا کسی نے بتایا ہی نہیں ہے، جیسا ہے ویسا کسی نے نہیں بتایا۔ سارے جنتی جنت میں داخل ہوئے، فرشتوں کو حکم ہوا پہلے انہیں کھانا کھلاؤ، میدان حشر سے تھکے ہیں، حشر سے 500 سال کا ایک دن، 50,000 سال کا ایک دن ہے وہ حشر کا، کتنا؟ 50,000 سال کا ایک دن، بڑا طویل ہے، مگر وہ عام لوگ اعمال کے اعتبار سے اور انسان جس قدر ان کے اعمال، ان کے تقوی طہارت، ان کی پاکیزگیاں، اسی طرح اس کے لیے اللہ تعالی حشر میں آسانیاں اور بے خوفی پیدا کرے گا۔ نزولا من غفور الرحیم، اللہ کی طرف سے یہ میزبانی ہوگی۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ بیل اور مچھلی کہ ان دونوں کی کلیجی کے ٹکڑے سے 70,000 جنتی کھائیں گے، مگر وہ غذا کم نہ ہوگی، یا کھا لیا پھر وہ ویسی ہو گئی۔ جنت کی غذا میں فنا نہیں ہے، فنا نہیں ہے۔ پیچھے حدیث گزر چکی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئیں گے اللہ تعالیٰ مومنوں پہ جو آسانی کرے گا، پیچھے حدیث گزری کہ ایک انار یہ پورے قبیلے کو کافی ہو جائے اور انار کا ایک چھلکا پوری آبادی پہ سائبان ہو جائے، پیچھے گزرا۔ تو پھر دنیا میں وہ انار کی قیمت، انار کا حال یہ ہوگا، پھر جنت میں اللہ وہ جنت میں ایک طرح کے پھل ہوں گے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ انہیں جب کھانے کو دیا جائے کہیں گے قالو اے مولا یہ تو ہمیں پہلے دیا جا چکا ہے، پہلے کھا چکے اس کو۔ اللہ فرمائے گا نہیں، پہلے جو کھائے ہو اسے کھاؤ، شکل میں ملتا جلتا ہے مگر لذت میں بہت فرق ہے۔ اتو بہا متشابہا، اللہ کہتا ہے انہیں ملتا جلتا پھل دیا گیا، پھل دیکھنے میں ایک طرح ہے مگر جب جنتی کھائیں گے تو پھر اللہ کی قدرت تو دیکھو۔ عبداللہ بن عباس، حضرت عباس کی روایت ہے کہ وہ سارے پھل کھاتے رہیں گے مگر جب بھی کھائیں گے پھل ایک ہے، ہر پھل کی لذت پچھلے ہوئے پھل سے بہتر ہوگی، الگ الگ ہوگی۔ وہ کھا چکے ہیں مگر اس کی لذتیں
اگر کبھی بھی ایک لذت 2 مرتبہ وہ حاصل نہ کریں گے، جب بھی کھائیں گے اس لذت میں اضافہ ہی اضافہ ہوگا۔ وہ کہیں گے مولا یہ کہاں، یہ بدلہ ہے تمہارے ایمان، تمہارے حسن عقیدہ کا۔ یہاں بھلے تکلیف ہیں، 50-70 سال کی زندگی کا فلسفہ ہے، مگر امام غزالی کہتے ہیں یاد رکھو، یاد رکھو، دنیا کے 50 اور 70 اور 100 سال کی زندگی میں پھنس کر کہیں وہ ہمیشہ کی نعمتیں ہاتھ سے چلی نہ جائے۔ یہاں کے 50-70 سال 100 سال میں پھنس کر کہیں وہ ابدی سرمدی نعمتیں ہاتھ سے چلی نہ جائے۔ اس لیے امام احمد غزالی، محمد غزالی کہتے ہیں کہ یہاں کی نعمتیں دنیا کی جاتی ہو جانے دینا، مگر جنت کی نعمتیں نہ جانے پائے۔ یہاں کا وقت تو آج آیا ختم ہو گیا، مگر اللہ نے اس وقت کو، اس زمین اور یہاں کے اوقات، اللہ نے یہاں کی زندگی کو وہاں کے لیے ایک مثال بنایا ہے کہ یہاں بہتر رہو تاکہ یہاں کی بہتری اور اعمال تمہیں جنت میں کام آئے۔ تو یہ ہونا، اور یہ اللہ تعالیٰ بلکہ حدیث پاک میں آیا ہے، ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ جنت بنا چکا۔ ایسا نہیں کہ اب جب ہم لوگ داخل ہوں گے انشاءاللہ تب بنائے گا، نہیں، اللہ بنا چکا۔ جہنم بھی تیار ہو گئی اور اللہ نے اپنے محبوب کو سارے طبقات اور درجات دکھا بھی دی کہ محبوب دیکھیے کیسا کیسا بنایا ہے یہ اللہ۔ تو یہ جنت آقا علیہ الصلوۃ تسلیم اس کو ملاحظہ فرما کے آئے، تو یہ ایک نعمت ہوگی جو اللہ تعالیٰ روٹی کی شکل میں یہ زمین کو بنا دے گا اور وہی بندہ کھائے گا۔ اللہ۔ اور پہلی غذا بیل اور مچھلی، تو مچھلی بڑی پاک اور بڑی فائدہ مند غذا ہے۔ جنتیوں کی پہلی غذا مچھلی ہے، پہلی غذا، اس لیے اللہ نے اس میں برکتیں بھی بہت رکھی۔ حکماء اور طبیب لوگ کہتے ہیں کم سے کم مہینے میں 1 مرتبہ تو مچھلی کھا لینی چاہیے، اور 1 مرتبہ گوشت یہ کھا لینا چاہیے، اس سے جسم کو بہت سارا فائدہ ملتا ہے۔ اس میں برکتیں رکھی اللہ تعالیٰ نے، اور علماء حکماء کہتے ہیں کہ ساری غذاؤں میں سب سے بہتر غذا مچھلی ہے، جس کو سرکار نے پسند فرمایا، اور رغبت سے کھائے، شوق سے سرکار نے کھایا۔ وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف والی حدیث گزر چکی پیچھے، صحابہ تھے اور کہیں پانی ختم ہو گیا، کھانا ختم ہو گیا، تو حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ پریشان تھے، اچانک دریا نے ایک بہت بڑی مچھلی پھینک ڈالی۔ اب کتنے دنوں تک کھایا، مہینوں تک انہوں نے کھایا مچھلی۔ کتنی بڑی مچھلی تھی معلوم ہے؟ پیچھے حدیث پر گزر چکی، آپ کو یاد ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں اتنی بڑی مچھلی تھی کہ اس کے پکانے کے بعد اس کے جسم کا جو کانٹا تھا، وہ کانٹا اتنا بڑا تھا کہ ایک آدمی اگر اونٹ پہ سوار ہو تو آرام سے اس کانٹے کے بیچ سے نکل جائے، آرام سے اس کانٹے کے بیچ سے نکل جائے۔ اتنی سی اس کے مچھلی کی پسلی، اس کے اندر کا کانٹا اتنا بڑا تھا، وہ کتنا، صحابہ کہتے کتنے دنوں تک کھایا۔ کچھ بچا کر رسول پاک کی بارگاہ میں لے گئے تو حضور نے بھی مسکرائے اور سرکار نے بھی اس میں سے تناول فرمایا، اور سرکار صحابہ سے کہتے ہیں کھاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نعمت کے طور پہ بھیج دیا۔ صحابہ کے پاس جب کھانا ختم ہوا تو مچھلی آ گئی، کتنی بڑی مچھلی تھی، اللہ۔ آپ اندازہ لگا اس کے کانٹے، ایک آدمی اونٹ پہ سوار ہو اور اس کی پسلی سے نکل جائے تو وہ مچھلی کتنی ہوگی۔ صحابہ کتنے مہینوں تک کھاتے رہے اور بعد میں اہل مدینہ کو بھی کھلایا، حضور نے بھی ان میں سے تناول فرمایا۔ سرکار مسکرائے اور سرکار فرماتے ہیں کھاؤ، اللہ تعالیٰ نے اسے نعمت کے طور پہ دریا پہ کنارے بھیج ڈالا۔ یہ سرکار نے مچھلی کھائی اور جو ہے رغبت سے کھائے، اور بیل کی کلیجی، اس میں بھی بہت سارے فائدے۔ تو یہ جنت کی پہلی غذا ہے۔ تو یہ خوراک، اور آدمی کھانے کے بعد پھل فروٹ کھاتا ہے، کھانے کے بعد پھل کھائے گا، فروٹ کھاتے ہیں نا۔ جب اس سے فارغ ہو چکیں گے
تو اللہ تعالیٰ زیتون عطا کرے گا، مگر وہ دنیا کی طرح نہیں، وہاں کا زیتون الگ طرح، انجیر ہوگا الگ طرح سے، اللہ نے یہ سب بنایا ہے، اور جنتیوں کو وہ زیتون اور انجیر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور پینے کے لیے شربت طہور، جس کو شراب طہور کہا جاتا ہے، اتنا لذیذ ہوگا کہ حضرت عباس یا غالباً عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، انسان کو دنیا میں سب سے بڑی لذت والی چیز فی زماننا، یا انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو فطرت عطا فرمائی ہے، انسان کو بہت ساری چیزیں اپنی اپنی طبیعت کے اعتبار سے بہتر رکھتی ہے، مگر انسان کے لیے جو لذت والی چیز ہوتی وہ یہ ہے کہ جب بیوی سے قربت کرتا ہے اور وقت انزال ہوتا ہے، وہ لذت کا ہوتا ہے کیا؟ اب عباس یا غالباً عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں جو حوریں اور ازواج دے گا، لہم فیہا ازواج مطہرۃ، اور ان کے لیے ان میں پاک بیویاں ہیں، وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم انہیں ایک سایہ دار درختوں کے نیچے جمع کریں گے۔ تو انسان کے لیے وہ لذت والی چیز ہے، تو ایک جنتی جنت میں اپنے جنتی حور یا جو اس کی زوجہ ہو اس کے ساتھ قربت میں مشغول ہوگا، اچانک اس کو خیال آئے گا اللہ تعالیٰ نے شراب طہور بھی رکھا ہے جنت کی نعمتوں میں، اب وہ اس لذت کو چھوڑ کر شراب طہور کی طرف جائے گا۔ بتائیے تو اب وہ شراب طہور کتنی لذت والا ہوگا، کتنی لطف والا ہوگا کہ آدمی اس لطف کو چھوڑ کر شراب طہور کی طرف جائے گا، اور جب پیے گا پیتا ہی رہے گا، کہے گا مولا آج سے پہلے ایسے پینے کا احساس کبھی ہوا ہی نہیں۔ اس کی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے دنیا میں قائم کی ہے، وہ روزہ دار، سارے دن کا تھکا ہارا، گرمی کا روزہ ہو، اور گرمی کے روزے میں جب آدمی افطار کے وقت پہلا شربت کا گلاس جو پیتا ہے، اس کی جو لذت ہے، ہمارے استاد کہتے تھے کہ دنیا میں مسلمان کتنا خوش قسمت ہے کہ افطار کے وقت پہلے شربت کے گلاس کی جو لذت ہے اللہ نے مسلمان کے علاوہ کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ بتائیے کوئی ہماری طرح روزہ رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا تو وہ لذت بھی نہیں ہے۔ یہ اپواس ہے، کھپواس ہے، یہ سب ہوتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، مگر سارا دن بھوکا اور پیاسا ہے، اور شربت کا وہ پہلا گلاس کتنی لذت دیتا ہے۔ ہمارے استاد کہتے ہیں یہ لذت اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمان کو دی ہے، وہ لطف اللہ نے دنیا کی کسی قوم کو نہیں دیا۔ پتہ ہے نا بھائی، آپ روزہ رکھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، گرمی میں پہلا گلاس جب حلق کے نیچے جاتا ہے، سرکار فرماتے تھے پہلا گلاس جب سرکار پی لیتے پانی یا شربت کا افطار کے وقت، سرکار فرماتے تھے وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ ذَهَبَ الظَّمْأُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ، انشاءاللہ آقا کہتے تھے پیاس جاتی رہی، رگیں تر ہو گئی۔ حضور کہتے تھے ذَهَبَ الظَّمْأُ، پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی، اور میرے رب نے اجر اور ثواب ثابت کر ڈالا۔ وہ لذت اتنی ہے، تو دنیا میں اس کی مثال ہے کہ اس دنیا میں روزہ دار اس ایک گلاس سے جو لذت لیتا ہے، اس طرح کے 70,000 سے زیادہ لذتوں کو ملا، اس سے کئی زیادہ جنت کے شراب طہور میں اللہ نے لذتیں رکھی ہیں۔ کیوں؟ بما آمنتم باللہ ورسولی، اس لیے کہ تم دنیا میں اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آئے تھے۔ اس ایمان کا بدلہ آگے باب الحشر اور اسی طرح سے سب احادیث آ رہی ہے انشاءاللہ تعالی آئندہ کے درس میں۔